چاہو اپنی زندگی کو بدلنا ہے نا تو بسم اللہ سے بدل سکتے ہیں. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، صرف یہ پڑھتے ہیں. پورا قرآن میں آسمان سے جتنی ہولی بکس آئی، 3 آئے نا قرآن کو چھوڑ کے، توریت انجیل زبور. اس کے بعد ہر نبی پہ ہولی بک نہیں آئی، صرف 3 نبیوں پہ. ہمارے سرکار کو چھوڑ دو. توریت آئی نبی موسیٰ پہ، انجیل آئی جناب عیسیٰ پہ، زبور آئی جناب داؤد نبی کے اوپر بس. اور بڑے بڑے ابراہیم ہیں، موسیٰ، جناب نوح ہیں، جناب ادریس، جناب آدم، ان کے اوپر آئے صحیفے. صحیفے ہولی بک کی طرح نہیں ہوتے تھے. ہولی بک مطلب ہولی بک ہے. تو صحیفے، پورے صحیفے آسمان کے، پوری ہولی بکس جو آئے نبیوں کے اوپر، ساروں کو جمع کرو تو قرآن کے اندر ہے. قرآن کو جمع کرو تو سورہ الحم میں، سورہ الحم کو جمع کرے تو وہ بسم اللہ میں. کیا اس کے بعد مولا بدانا نقطہ تحت الباء، بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں. تو ساری علم جو ہے وہ نقطے کے اندر ہے. یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے لگایا تھا نا نبی یوسف، آپ کو معلوم گھر کے انٹرنس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لگا. اگر کسی کے غرور کو توڑنا ہے نا، کوئی تمہارے اوپر شاد کرا، تمہارے اوپر شاد کرا، تو صرف ایک پڑھتے، ایک چیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ شیطان کو بھگانے کی چیز نہیں ہے، یہ تمہاری اللہ کی طاقت کو یاد کرنے کی چیز. کسی ظالم کے سامنے تم جا رہے، کسی حاکم کے سامنے تم جا رہے، تمہارا باس بڑا سخت ہے، تم بزنس کے لیے جا رہے، جو تم چاہ رہے کہ تم کو ملنا، کوئی بڑا طاقتور تمہارے سامنے کھڑا ہوا، تم اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بولتے، پڑھتے رہو دل میں، یا لکھ کے اپنے جیب میں رکھو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو معلوم ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم. یہ تو سب معلوم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں ہے سوائے تیری طاقت. صرف اللہ کو پریز ہے، صرف اللہ کی کو پریز کرنا، کہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، اللہ صرف تیری طاقت ہے بس. مطلب یو ٹرسٹ یور اللہ. سب سے پہلی چیز کیا؟ ٹرسٹ کرو. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، کمپیوٹر سے نکالو، جو بھی مجھے سن رہا چینلز کے اوپر سب کو بول رہا، اور ذمہ داری سے بول رہا، 3 دن اور ہوں یہاں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نکالو کمپیوٹر سے، اور یہ بھی نکالو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پلاسٹک میں رکھو، اپنے جیب میں رکھو، اور ہمیشہ سجدہ کے ساتھ ریپ کر کے رکھو. 2 قرآن کے آیتیں، 2 قرآن کے آیتیں اپنے ساتھ. ظالم 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 بھی تمہارے سامنے ایسا پانی ہو جاتا. یہ وہ آیت ہے، پورا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نیچے وہ لکھ رہے، اور تم کیا بول رہے؟ اللہ تیری طاقت کے علاوہ آئی ٹرسٹ یو. جب تم اللہ پہ بھروسہ کرتے نا، اللہ تمہارا مددگار بن جاتا. حکم یہی ہے کہ کسی پہ بھروسہ مت کرو، اپنے آپ پہ بھروسہ مت کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو. جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اس کے ساتھ ہو جائے. تو کوشش یہ کرو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو، اپنے ساتھ یہ رکھو. اس کے بعد دیکھو سامنے والا کتنا بھی بڑا جابر ہو رہے، روایت میں ہے کہ حاکم، بادشاہ جو بیٹھا ہوا ہے تمہیں قتل کرنے تلوار کے، جب تک موت تمہاری لکھی ہوئی نہیں ہے تم کو موت نہیں آ سکتی. اتنی گارنٹی ہے اس آیت میں. صرف تم کو اللہ پہ، لیکن تم کو یو ہیو ٹو ٹرسٹ یور اللہ. بار بار اور روز یہ پڑھتے رہو اپنی ذات. بہت آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت. آپ کے سامنے مطلب ایسی کئی چیزیں، میں بعض چیزیں ممبر سے نہیں بول سک رہا اس لیے کہ مجلس میری چاروں طرف جا رہی ہے. آپ کو معلوم یہ مجلس حیدر ٹی وی ٹورنٹو ریلے کر 11 بجے رات میں، ان کے 11 بجے، تو ہر طرف سنی جا رہی. تو میں خود احتیاط کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں بھی پڑھتا ہوں بہت. جب جاتا ہوں کسی کے سامنے، قرآن کی آیت ہے، پڑھنے میں کیا ہے، ہر آدمی کے پیچھے کوئی نہ کوئی لگا ہوا رہتا. آدمی تمہارا ہو جاتا، تمہارا ہو، لیکن اس کے ساتھ سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے. حلال کھانا، خمس دینا، غیبت نہیں کرنا، حرام رزق نہیں کھانا، خمس دینا. نبی یوسف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو پورا وزن نیچے آ گیا. میں لکھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو
الٹا ہی ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ زبان میں اثر نہیں. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو اور سید مرتضیٰ بولو، کیا سن رہے ہیں؟ سید مرتضیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہے، لکھ کے دے رہے اپنے اسٹوڈنٹ کو، تو دجلہ کا پانی عراق کا، اس کے لیے راستہ بن جا رہا، روڈ بن جا رہی. یہ بولنے والے کے اوپر ہے کہ تم کیسے بول رہے، تم کس زبان سے بول رہے، کس ہاتھ سے، تم اس ہاتھ سے تم ظلم کرے ہوئے، اب پھر اسی ہاتھ سے گناہ کرے ہوئے تو تمہارے ہاتھ میں اثر ہوگا. یہ سارے کنڈیشن سے اپلائی ہوتے کہ جب انسان پہلی چیز اس میں رزق حلال ہے. مجھے حیرت ہے اس بات کی ان لوگوں پہ کہ جو یہ بولتا ہے کہ میرے پاس بچت نہیں ہوتی اس لیے میں جو ہے بی بی زہرا کا حق ادا نہیں کرتا. یقین کرو تم میری بات، اگر ریلیجن آپ 1 کروڑ روپے چیریٹی میں کر دو، اس کو بھی دے رہے اس کو بھی دے رہے اس کو، بہت اچھی بات ہے، انفاق ہے، بہت اچھی بات ہے. اتنا 1 کروڑ تقسیم کر کے اگر خمس نہ دو، مجھے بہت کم ایسے لوگ ملے جو ریلیجسلی بیٹھ کے ڈیٹ کے دن بیٹھ کے پورا کیلکولیٹ کر کے خمس نکال. میں یہ نہیں بولتا کوئی نہیں ہے، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، میں پوری مجلس میری لائف جاری ہے، میں یہ نہیں بول کہ کوئی نہیں دیتا، آئی ڈونٹ مین دیٹ، لیکن ریلیجسلی بیٹھ کے ڈیٹ آنے سے پہلے آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے کہ میرا یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یہ مجھے نکالنا ہے. کبھی کوئی بزنس مین ہو، کوئی جاب والا ممبر سے بول رہا، یہ میں نہیں بول رہا، معصوم بول رہا، معصوم بول رہا کہ جو خمس دے گا، جو ہمارا حق ادا کرے وہ کبھی ایسا نہیں رہے گا، اس کا کاروبار کبھی ڈاؤن نہیں ہوگا، اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. اور یہ آزمائی ہوئی بات، زیرو سے ملینر بناتے مولا. افسوس کیا ہے، 1 کروڑ ہم بانٹ رہے مارکیٹ میں، اس کو بھی دے رہے اس کو بھی دے رہے اس کو بھی دے رہے اس کو بھی دے رہے، وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تم بی بی زہرا کا حق ادا نہیں کرتے. اگر مثال کی تو غور سے سنو، میں یہاں والوں کے لیے نہیں پڑھا، جنرل میسج دے رہا. آپ انصاف سے بولو، اگر آپ کا خمس مثال کی طور پر 10,000 بنتا ہے اور آپ نے 1 لاکھ روپے چیریٹی میں کیا، آپ کا بن رہا کتنا، واجب کتنا، 10,000، زیادہ کتنا دے رہے، 90 دے رہے، کیا فائدہ وہ دیکھیں. مثال کے طور پہ کوئی واجب نماز نہیں پڑھتا، رات بھر سنت نمازیں پڑھ رہا، 17 رکعت واجب نہیں پڑھ رہا، نماز شب بھی پڑھ رہا، زیارت کی نماز بھی پڑھ رہا، مغفرت کی بھی نماز پڑھ رہا، اور بول رہا کہ میرے اوپر اثر نہیں ہو رہا. ارے کیسا نہیں ہوگا اثر؟ تم پہلے واجب ادا کرو، اس کے بعد پورے مستحب نمازیں پڑھو. سمجھے میری بات؟ پہلی چیز واجب جو ہے وہ ادا کرو. اب دوپہر کی مجلس میں آغا علی اصغر کی مجلس میں مجھے فورس کیا گیا تھا بولنے کے لیے، میں نے تھوڑی باتیں بولی، یہ باتیں نہیں بولی جو آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں. گلستان پہلی چیز رات میں بیٹھو، کیلکولیٹ کرو کہ میرا ڈیٹ پہ میں نے کتنا دیا. اگر 5 روپے بھی مثال کی طور پہ مثال دے رہا، اگر میں کم دوں تو وہ اثر نہیں ہوتا، ورنہ تمہارا اکاؤنٹ میں اس سے میں نہیں بول رہا. یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا کا جملہ کیا، مولا یہ نہیں بولے کہ تم دیں گے تو یہ ہوگا، یہ تو بات بیچ میں آ گئی. مولا یہ بول رہے کہ اگر تم نے مثال دے دو، اس سال تم نے 10,000 نکالا، کون سال میں 1 دفعہ نکالا، مولا بولے نیکسٹ ایئر تم دگنا نکالو، دگنا نے ڈبل نکالا، سیکنڈ ایئر ڈبل ہو گیا. فرسٹ ایئر کتنا نکالا؟ صرف 10,000. سیکنڈ ایئر کتنا نکالا؟ 20. تھرڈ ایئر کتنا نکالا؟ 40. فورتھ ایئر کتنا نکالا؟ 80. ففتھ ایئر کتنا نکالا؟ امیجن کریں، یو کین امیجن. کہاں سے شروع ہوا، مولا کہاں لے کے گئے؟ 5 سال میں ملینر بنتے. 160,000 نکال رہے تم. 160,000 کب نکال رہے ہیں؟ 900,000 کے قریب اگر تمہارا ہوا تو 1000 پہ 200,000 ہوگا نا. تو اگر 160 نکال رہے تو آلموسٹ 900,000 تم کو پروفٹ ہوا. تو تم نکال رہے کہاں سے؟ اسٹارٹ کیسا کریں؟ 50,000 سے. اب سوچو یار، سوچو، مجھے حیرت ہے ان لوگوں کے کہ جو رہے کبھی بچ رہے نہیں، کبھی نہیں بچے گا، کبھی نہیں بچے گا. الجھا ہوا پریشانیوں میں انسان گر جاتا. ہمارے پاس تو اتنی فیسلٹیز ہیں کہ تم نہیں تمہارے پاس نہیں ہے، تم آج رات میں بیٹھ کے کیلکولیٹ کرو، اور امام سے دھوکہ نہیں کرنا.
ریلیجیسلی سیریسلی کیلکولیٹ. مثال کے طور پہ تمہارے اوپر 1 لاکھ روپے کا خمس، مثال دے رہا ہوں، 10 لاکھ کا خمس، چلو 10 لاکھ لیتا، 10,000 تم مولا کو دینا ہے. اب تمہارے پاس 1 روپیہ نہیں ہے. تم جاؤ، تم آغا شیسانی کے وکیل کے پاس جاؤ یا بامبے میں جا کے ان کے سامنے بیٹھو، پورا حساب دو. جس کی بھی تقلید میں، رہبر موسم کی تقلید میں تو ان کے وکیل کے پاس جا کے اپنا پورا حساب بتاؤ کہ میں مولا کا 10 لاکھ کا، میں مثال دے رہا ہوں، 10 لاکھ کا قرض دار ہوں. میں چاہتا ہوں کہ خمس دے کے برکت کرے. غور سے سنو، دماغ ادھر ادھر مت لگے. میں 10 لاکھ کا امام کا قرض دار ہوں، میں امام کو دینا ہوں، میں 10 لاکھ، لیکن میرے پاس اس وقت 1 روپیہ نہیں ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو گیو ناؤ. ہر مرجع کا وکیل کو اختیار ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تم کو معاف کر دے، پہلا کر دے، معاف نہیں کر. وہ بولتا اچھا ٹھیک ہے تم انسٹالمنٹس باندھو، انسٹالمنٹ باندھو. آپ بولو کہ مجھے انسٹالمنٹ باندھو. انسٹالمنٹ کتنے لے رہے ہیں؟ آپ سے پوچھے گا کہ کتنی تم دے سکتے ہیں منتھلی. مثال کے طور پہ تم بول رہے 100 روپے دے سکتے، جھوٹ نہیں بول. مثال کے طور پہ تم 5,000 دے سکتے، لیکن تم بولے یار اس کو تھوڑی معلوم ہے، اس کو تو ان کو تو معلوم ہے نا. جھوٹ اس میں 1 پیسے کا جھوٹ نہیں. میں 100 روپے کا ایگزامپل غور سے سنا، عجیب، آپ کو کوئی نہیں بولے گا. یہ آپ بولو کہ میں 100 روپے دے سکتا، لیکن میری نیت کیا ہے؟ میری نیت یہ ہے کہ مولا مجھے 10 لاکھ دیں گے تو میں ان کا خرچہ اسی دن ادا کروں. اسٹارٹ کس سے کر رہے ہیں؟ انسٹالمنٹ 100 روپے. مثال دے رہا 100 روپے کی. پہلی تم نے انسٹالمنٹ دی، تمہارے پاس برکت آ گئی، تمہارے پاس رحمت آ گئی. میں دنیا بولتا نا یار، میری بات سنو، میں اپنے لیے تھوڑی بول رہا. الحمدللہ میں تو خود دینے والا مولوی ہوں، لینے والا مولوی نہیں ہوں. میرے قریب 1 روپیہ لے کے بھی نہیں آنا. سانپ اور بچھو ہے میری، سانپ اور بچھو ہے، یہ کوئی نہیں بولے گا پوری دنیا. میں ڈٹ کے بتاؤں ممبروں سے، سانپ اور بچھو ہے میرے. جس کے تم تقلید میں، اس کے وکیل کے پاس بامبے میں جاؤ، جا کے بیٹھ جاؤ، اکیلے جاؤ، بیٹھ کے بولو یہ میرا حساب ہے، میرے مولا کو میں اتنا خرچہ دینا ہوں، پلیز آپ میری مدد کرو. جو تم بچوں کو کھلا رہے، ماں کو کھلا رہے، خود کھا رہے، یہ جو فلیش بن رہا، یہ جو ہڈیاں میں طاقت آ رہی، یہ جو بلڈ بن رہا، حرام کا نہیں بن رہا، حلال کا بنے گا. یہ میرے جملے نہیں، میرے مولا حسین کے جملے. ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا. بولے میں بولا مولا حسین کا جملہ عاشورے کا، ان کے پیٹوں میں حرام ہے. میں عورتوں کو بولتا ہمیشہ باہر. تو ہماری کہا میں یوروپ میں یہ بولتا ہوں، میرے مجلس سے سنو، میں بولتا ہوں کہ تم اپنے شوہر کو نیگ کرتے، ہر چیز میں مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، نیگنگ کرتی ہو. ضرور کرو، یہ تمہارا ہسبینڈ ہے، جو چاہے کرو. اس میں کیوں نہیں نیگ کرتے؟ کیا بول رہا ہے؟ اس میں نیگ کرو کہ یا تم خمس دو. ہر خواہش کے لیے تم نیگنگ کر رہے شوہر کو کہ مجھے، اور تمہاری رائٹ ہے. وہ بولتا ہے یار میں تمہاری رائٹ کو نہیں لے رہا، یہ تمہاری رائٹ ہے، تمہارا ہسبینڈ ہے، تم جو چاہے بولو. لیکن خمس میں عورت آگے بڑھے، وہ آگے بڑھ کے بولے کہ بھائی پلیز بچوں کو حرام نہیں کھلانا ہے مجھے. کوئی بولے گا؟ یہ حرام کھا کھا کے آج جو حشر ہوا ہے نا، یہ حرام کی طرف سے ہوا. کسی کا ڈر نہیں رہتا حرام کھانے کے بعد. شیطان کے گرفت میں آ جاتا ہے انسان. جس کی زبان تیز چلتی نا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ سب حرام پیٹ میں. اور امام حسین کیا بول رہے عاشورے میں؟ اگر میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، امام بھی آ جائیں گے جن کے پیٹوں میں حرام ہے، وہ امام کی نصرت کبھی نہیں کریں. پوری زندگی بولتے رہو اللہم کل الجل 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 الجل، پوری زندگی بولتے رہو. پیٹ میں حرام ہے کہ امام حسین بول رہا، میں تھوڑی بول رہا. مولا حسین کیا بولے؟ پورے لشکر یزید کو چیلنج کر کے بولے کہ جو اصحاب نے پوچھا مولا اب ان کا جواب کا ویٹ کیوں نہیں کرتے؟ حسین بولے کہ میں جانتا ہوں ان کے پیٹوں میں حرام ہے. میری بات کا ان پہ اثر نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد اللہ. آپ میں ممبر سے رسول سے بول رہا، اتنی بڑی بات بول رہا، اس سے زیادہ آپ کیا سمجھیں؟ ممبر رسول سے بول رہا. خمس نکالنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا. ادھر سے آتے، ادھر سے آتے، ادھر سے آتے، ادھر سے آتے، سمجھ میں نہیں آتا آ رہے کہاں سے. وعدہ چھٹے امام کا ہے. میں دنیا میں بات کرتا ہوں، یہ بات بس میری آخری بات ہے. کبھی پریشانی آئی نا کاروبار میں، رکاوٹوں میں، کوئی لاس ہو رہا،
میں پہلا سوال جب کوئی آ کے مجھ سے کہتا مولانا کوئی دعا بتاؤ، یہ لاؤ سے یہ لاؤ سے یہ لاؤ سے یہ لاؤ، تو بولتا یار تم یہ بولو تم خمس دیتے ہو. ارے مولانا بچتے میں بولا ہمیشہ لاس ہوں گا. تو خمس آج کی لینگویج میں بول رہا ہے کہ انشورنس ہے، انشورنس ہے امام کے پاس. گھبراؤ مت، امام بڑا کریم ہے، ابھی بھی موقع ہے. کسی کو مارکیٹ میں مت بولو، خاموش حساب کرو رات میں، کل صبح میں یا جو بھی وکیل کے پاس جانا ہے جاؤ، جا کے بیٹھ کے حساب کرو. کل کرو، کل دیکھو تمہارے اوپر رحمت کیسے آتی ہے. کل کرو. اور ایک چیز بول دو لاسٹ، خمس دینا اتنا آسان نہیں ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے، انتہا سے زیادہ. آپ کی نیت پوری ہے کہ میں نکالوں گا، آپ نکال نہیں سکتے. ہمارا فرینڈ ایسا آتا ہے کہ تم کو 1000 خرچے بتا دو، بچوں کی فیس ہے، مارٹگیج ہے، یہ کرنا یہ کرنا، دینا ضرور، کل دے دینا. ٹمارو نیور کمس، کبھی نہیں آتا. اٹس ناٹ ایزی، میں جانتا ہوں ایسے لوگ، مولانا دینا ہے کبھی نہیں دے سکتے. ڈیڈیکیشن رکھنا، رکھ کے بات. میں آپ کو بول رہا ہوں، میں پورے یوتھ کو بول رہا ہوں، تمہارا 1 روپے کا کبھی لاس نہیں ہوگا. تمہارا پورا بامبے کا، میں تو بولتا ہوں لندن میں بولا تھا یہ بات ابھی بیوی کی شادی میں، کہ پورا لندن میں کا بزنس نہیں ہوگا تمہارا بزنس، پورا بامبے کا بزنس رکے گا. تم اگر خمس ہو گئے تو تمہارا بزنس کبھی نہیں رکے گا، کبھی نہیں رکے گا. اس لیے کہ تم نے امام کا حق ادا کیا. اب تمہارا ضامن، تمہارے رزق کا ضامن امام زمانہ ہو جاتے. جس کا ضامن امام ہو جائے تو کون روک سکتا اس کو؟ یہ یقین کو پیدا کرو بس.